نہ دے کمال کے با کمال نہ ہوے تے مینوں پڑھ لے کھا پیا نہ جی خودی کیوں تے صحیح سچا لا ہوے تے مینوں پڑھ لے اتے بن جا علی دا غلام سائیں اتے علی دے نام نہ ہوے تے مینوں پڑھ لے نعرہ حیدری یا حیدری یا علماء اہل سنت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد فیض رضا جاری ہے فیض رضا جاری ہے الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان الله الہی بحق بنی فاطمہ کے برکت ما کن خاتمہ اگر دعوت امرت کن قبول منو آل رسول بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولا مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے تو بعد
اج دی یہ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سلسلے کے اندر تواڈی اس جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ چوک ناروال دے وچ ماشاءاللہ انعقاد پذیر ہے، جس کا اہتمام اور انتظام ثنا خان مصطفیٰ واصف شان رسالت جناب محترم محمد شاہد صدیقی اور انہاں دے ساتھیاں نے، انہاں دے معاونین اور منتظمین نے یہ انتظام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات انہاں نو اور جڑے انہاں دے ساتھی انہاں دے شانہ بشانہ چلتے سن، چلتے نے اور چلتے رہن گے، اللہ تعالیٰ سارے دعا جہانہ وچ عزت تے کامیابیاں عطا فرمائے، اور اس علاقے اتے اس علاقہ عیسیٰ دے اتے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے، اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی کے مطابق آئندہ اس تو ود چڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دی خوشی منانے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج دے تے ماشاءاللہ بزرگ ساڈے تشریف فرما نے، علماء کرام، سامعین حضرات، اللہ پاک تہاڈا ذوق و شوق سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے۔ وقت کافی گزر گیا ہے، لیکن تہاڈا ذوق شوق ماشاءاللہ ہجے اینجی جی ہون شروع ہویا ہے، اور لگتا ہے انجے کہ جی کسی دی انتظار ہے، اور انتظار کدی ہے؟ انتظار ہے جس طرح کہنے والے نے آخیا کہ محبوب دا میلہ ہے، محبوب دا میلہ ہے، محفل نو سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا ہے۔ ذوق شوق نو تواڈی محبت، تواڈے پیار، تواڈے عشق، تواڈی دیوانگی اور تواڈی مستانگی نو مد نظر رکھ دیا ہوا کسی صاحب محبت نے آخیا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں رب بھی قریب ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے تسی بھی ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ تو ذرا بہتر نہیں؟ اور جو پیچھے ساتھی بیٹھے نے ذرا کو اگے ہو جانا ذرا ہور محفل کا رنگ بن جائے گا۔ ہاں قریب ہو تاکہ تہاڈے دل ایک دوسرے کے قریب ہون۔ ویسے تو مینوں سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے، تہاڈا آپس میں بڑا سلوک، پیار، اتفاق، اتحاد ہے۔ کوئی بھی موقع بنتا تسی ماشاءاللہ کٹھے ہو جاندے۔ مینوں پہلے ہی سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن مزید تہانوں میں ہور ایک دوسرے کے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ماشاءاللہ مولانا جمیل قادری صاحب یہ انہاں دے سبب ماشاءاللہ جڑا اتحاد اور اتفاق ہوندا ہے، سلوک، پیار، محبت دی فضا قائم ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی جزا عطا فرمائے تے نال انہاں دی کال دے اوتے، انہاں دی اپیل دے اوتے لبیک کہن والے نوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے۔ تو صاحب محبت نے تواڈے ذوق نوں مد نظر رکھدے ہویا اپنا اظہار کیتا ہوئے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں رب بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ میں بلا تاخیر اپنی گفتگو نو شروع کرنا وا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دی بارگاہ وچ دعا ہے خدا تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق
حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. تانوں مینوں سارے نوں سنا کے پلے بنن دی، یاد رکھن دی اور ایدے اوتے عمل کرن دی اور اے گلاں باتاں دوجے مسلمان بھیناں بھراواں تک بھی پہنچان دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد اور آپ دی تشریف آوری دا مختلف انداز وچ اور مختلف مقامات دے اوتے بیان فرمایا. تسی یہ دل وچ سوچو کہ میلاد کی ہے؟ اے جڑا سی جشن میلاد منا رہے ہیں یہ کی ہے؟ یہ دی حقیقت کی ہے؟ یہ کنا چیزاں دے نال بندا ہے؟ اے سر تو لے کے پیراں تک، اے سر، چہرہ، اکھاں، کان، نک، زبان، ہونٹ، سینہ، کندھے، بازو، ہاتھ، گوڈے اور پنیاں اور ٹخنے، پیر، یہ سارا جسم دے اعضاء جڑے مل جان نا تے کی یہ انسان ہے. بولو کی یہ انسان. سیمٹ، سریا، ریت، اٹاں، بجری، یہ ساری چیزوں کو ملایا جاوے، بنایا جاوے، ٹھیک ہے، کی بن جاتا ہے؟ مکان. اے چڑیاں لا کے، سجاوٹاں کر کے، سٹیج بنا کے، لنگر پکا کے، سپیکر لا کے، مہمانوں بلا کے قرآن پاک دی تلاوت کیتی جاوے، نعت خوانی کیتی جاوے، وعظ و تقریر کیتی جاوے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھیا جاوے، دعائے خیر کیتی جاوے، لنگر تقسیم کیتا جاوے. اے دا نام ہے میلاد. بولو اے دا نام کی ہے؟ اے دا نام ہے جشن میلاد. اگر اے مٹیریل دا نام جشن میلاد ہے نا تے پھر شروع تو لے کے آخر تک غور کرو. اے محفل پاک کی شادی نماز تو لے کے شروع ہوئی ہے اور ہن تک اور کچھ دیر محفل پاک رہے گی، اس تو بعد دعائے خیر ہو گئی. شروع تو لے کے آخر تک نہ اس محفل پاک وچ نجائز کام ہویا سی تے نہ ہی نجائز کام ہو رہا ہے اور نہ ہی نجائز کام آخر تک ہوئے گا. کوئی نجائز کام قرآن و حدیث دے خلاف کام نہ ہویا سی، نہ ہو رہا ہے اور نہ ہی ہوئے گا. ورنہ تسی یہ بزرگ بیٹھے نے فیصلہ کرو، علماء بیٹھے نے فیصلہ کراؤ. چلو ایک بندہ جڑا نیوٹرل قسم کا ہے، خالی وہ ذہن ہے، جدا کوئی بھی ذہن نہیں، وہ فیصلہ کراؤ بھائی یہ تلاوت قرآن ہوئی ہے، نعت خوانی ہوئی ہے، نعرہ تکبیر وجہ ہے، نعرہ رسالت وجہ ہے، یا وعظ و تقریر، تبلیغ و نصیحت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیتا سی اور کیتا جا رہا ہے. بعد درود و سلام پڑھیا جاوے گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. بعد دعائے خیر ہوے گی، لنگر تقسیم ہوے گا، لوکی کھان کے سلام علیکم لے کے گھروں جان گے. انہاں کماں وچ کوئی کام نجائز ہویا ہوے، کوئی بندہ ثابت کرے؟ انہاں کاماں وچ کوئی کام ثابت ہے نجائز ہویا ہوے؟ نہیں ہو سکتا. عقل مند، دانا، سمجھدار کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ فلانا کام نجائز ہویا، فلانا کام نجائز ہویا. انہاں وچ کوئی کام نجائز ہویا ہی نہیں تو جڑا شروع تو لے کے آخر تک ساری محفل پاک نو ہی بدعت کہہ دے، شرک کہہ دے، نجائز کہہ دے، تو پھر ہٹ درمی دی بھی کوئی انتہا ہوندی ہے، ضد بازی دی بھی کوئی انتہا ہوندی ہے. لیکن جس طرح اپنی خوشیاں کرتے ہو نا، اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی ساری خوشیاں نالوں ود کے کریا. بڑی پرانی کتاب ہے کہ قرۃ الواعظین، اس کتاب وچ ایک بزرگ دا خواب ذکر کیتا گیا ہے. بزرگاں دا نام سی حضرت ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ. فرماندے نے کہ میں عشاء دی نماز پڑھ کے مدینہ پاک وال منہ کر کے بیٹھ گیا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھدا پڑھدا سو گیا. حضور تے درود و سلام پڑھدا پڑھدا جدوں سو گیا تے سر دیاں اکھاں بند ہو گئیاں، دل دیاں اکھاں کھل گئیاں.
قسمت دا ستارہ چمکیا، میں ویکھیا کہ صحابہ کرام دی محفل لگی ہوئی ہے، نورانی ممبر دے اوتے عرشاں دی شاہ سوار جلوہ فروز نے۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے جواب دے رہے ہیں۔ جناب ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہ میں بھی مسئلہ پوچھ سکنا ہوں؟ فرمایا کہڑا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی تھی، یا رسول اللہ اج جدوں ربیع الاول شریف کا مہینہ آندا ہے، تہاڈا میلاد منایا جاتا ہے، مسجد دے اندر، مدرسے دے اندر، گلی دے اندر، بازار دے اندر، چوک دے اندر، پنڈ دے اندر، تحصیل دے اندر، ضلع دے اندر، ڈویژن دے اندر، بستی بستی، کریا کریا، نگر نگر، شہر شہر، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، پوری دنیا دے اوتے تہاڈا میلاد منایا جاتا ہے۔ کوئی جائز کہندا ہے، کوئی ناجائز کہندا ہے، کوئی حرام کہندا ہے، کوئی حلال کہندا ہے، کوئی کفر کہندا ہے، کوئی اسلام کہندا ہے، کوئی شرک کہندا ہے، کوئی ایمان کہندا ہے، کوئی کچھ کہندا ہے، کوئی کچھ کہندا ہے۔ اسی کسے کولوں بھی فیصلہ نہیں کراندے، اسی صاحب میلاد کولوں فیصلہ کرا لیں، میلاد والے آقا کولوں فیصلہ کرا لیں۔ یا رسول اللہ تہاڈا میلاد منایا جاتا ہے، تسی ارشاد فرماؤ تہاڈے میلاد دے بارے کی خیال ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابن نعمان من فرح بنا فرحنا بہی۔ حضور فرماتے ہیں جنوں ساڈی خوشی ہے سانوں بھی اودی خوشی ہے، جنوں ساڈی خوشی ہے سانوں بھی اودی خوشی ہے، جنوں ساڈے آن دی خوشی ہے سانوں او دے محفل سجاؤن دی خوشی ہے۔ پنجابی پنجابی کا مقولہ بنیا نا، جنوں ساڈی چاہ نہیں سانوں او دی پرواہ نہیں، جنوں ساڈی چاہ نہیں تے سانوں او دی پرواہ نہیں، جڑا ساڈا کچھ نہیں لگدا اسی او دے کچھ نہیں لگدے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دے ارشاد فرمایا کہ جنوں ساڈی خوشی ہے تے سانوں بھی او دی خوشی ہے۔ خوش بختو کڈے تسی خوش بختو، حضور دے آن دی خوشی مناؤندے ہو پے، تسی او خوشی منا رہے ہو جڑی خوشی خدا نے بھی منائی سی تے خدائی نے بھی منائی۔ اور یہ ثابت کتوں میں اللہ تعالیٰ دے قرآن تو، بولو اللہ دے قرآن تو، نبی دے فرمان تو۔ قرآن پاک سب تو پہلے محفل وچ کی ہویا بھائی؟ تلاوت قرآن ہوئی ہے۔ سب تو پہلے اس محفل وچ اللہ تعالیٰ دا پاک کلام پڑھیا گیا۔ ہن قرآن پاک دی تلاوت دا کی مقام ہے؟ قرآن پاک پڑھنا سنت ہے تو سننا فرض ہے۔ قرآن پاک پڑھنا کی یہ سنت تو سننا فرض ہے۔ ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں، ایک حرف پڑھو تے 10 نیکیاں، 10 حرف پڑھو تے 100 نیکیاں۔ یہ قرآن پاک جدیاں 7 منزلہ، 30 سپارے، 114 سورتاں، 540 رکوع، 6666 آیتاں۔ اس قرآن پاک دیاں 70 منزلہ دے وچوں ایک ایک منزل دا ایک ایک سپارہ، ایک ایک سپارے دی ایک ایک سورت، ایک ایک سورت دا ایک ایک رکوع، ایک ایک رکوع دی ایک ایک آیت، ایک ایک آیت دا ایک ایک آیت دی ایک ایک سطر، ایک ایک سطر دا ایک ایک جملہ، ایک ایک جملے دا ایک ایک لفظ، ایک ایک لفظ دا ایک ایک حرف، ایک ایک حرف دا ایک ایک نقطہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دے شان دے چرچے پیا کرتا ہے۔ الحمد تو لے کے والناس تک، بسم اللہ دی بات تو لے کے والناس دی سین تک، سارا قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت دا گلدستہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں صفتاں دے نال، حضور دیاں سلاماں دے نال، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دے ثبوت دے نال بھریا پیا ہے۔ تے نکلیا کتھوں میں؟ زبان مصطفیٰ وچوں، بولو نکلیا کتھوں میں؟ بولو زبان مصطفیٰ وچوں۔ اج کوئی قانون دان بولے نا تے قانون بندا وے، جج بولے فیصلہ بندا وے، وکیل بولے تے جرا بندی ہے، دلائل بندے نے کیس دے۔ کوئی بولدا ہے
کوئی کلام بنتا ہے، کوئی بولے تے کوئی کلام بنے۔ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، جدو حضور دی زبان ہلدی ہے اللہ تعالی دا قرآن بندا ہے۔ کیڈی سونی پیاری میٹھی شیریں زبان، جس زبان دے بارے کسی صاحب محبت نے آخیا اسی او زبان دی ترجمانی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کتوں نکلیا؟ زبان مصطفیٰ وچوں۔ او زبان دا کی مقام ہے؟ او زبان دا مقام ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضری لواؤ تے میں دعا کراں گا اللہ تعالیٰ تانوں سارے نوں مدینے شریف دی حاضری نصیب فرمائے تے وڈیاں نوں چھوٹیاں نوں بابا جی نوں بزرگاں نوں دوجیاں نوں تیجیاں نوں جڑے دور بیٹھے نے او جڑے قریب بیٹھے نے او جڑے ڈھول لا کے بیٹھے نے او جڑے ڈھول لا کے بیٹھے نے او جڑے اللہ رسول دے سہارے تے بیٹھے بیٹھو جس طرح مرضی، لیکن اے نہیں کہ اچھی آواز نال پڑھو۔ میں کہاں گا پڑھو ضرور، پاویں منہ تھوڑی آواز نال پڑھو، پاویں اپنے کناں نوں سنان واسطے پڑھو، پڑھو صحیح تاکہ جتھے میری حضور دی بارگاہ تے حاضری لگدی ہے نا تہاڈی بھی لگ جاوے۔ پھر کہ محبت دی زبان نال پڑھو، ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے غیر دا بیان چنگا، کسے غیر دا بیان چنگا، پڑھیے کسے غیر دا بیان چنگا۔ بھائی منہ سپیکر دے نال نہیں لانا پوے، مہربانی تہاڈی۔ کسے غیر دا بیان چنگا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ من مونے نبی، من ٹھار نبی، تیری ذات دیاں کیا باتاں نے۔ من مونے نبی، من ٹھار نبی، تیری ذات دیاں کیا باتاں نے۔ جدوں بولے تے منہ وچوں پھل ڈگدے، تیری بات دیاں کیا باتاں نے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے قرآن، ساڈے نبی دی زبان کسے غیر دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، کسے غیر دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ دے اندر سب تو پہلے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان میں جو نکلیا ہویا اللہ دے قرآن دی تلاوت کی جاندی ہے۔ قاری قرآن، حافظ قرآن اللہ دے پاک کلام دی تلاوت کرتا ہے۔ او قرآن پاک جڑا تورات نالوں بھی افضل تے اعلیٰ ہے، انجیل نالوں بھی افضل تے اعلیٰ ہے، زبور نالوں بھی افضل تے اعلیٰ ہے۔ دنیا دیا کتابوں دے وچوں کوئی کتاب اللہ دے قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اے اللہ دا قرآن ہے جدے نال محفل میلاد مصطفیٰ دا افتتاح کیتا جاندا ہے۔ بولو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل پاک دا افتتاح کیتا جاندا ہے کدے نال؟ اللہ تعالیٰ دے۔ توجہ ہے ساریاں دی؟ توجہ ہے ساریاں دی؟ بھئی جتھے پہلے سے نا اوتھے سیٹ کر دو، مہربانی تہاڈی۔ جتھے پہلے سے نا اوتھے کر دو، ایتھے ہوے بس، مہربانی۔ پہلے اللہ تعالیٰ دے کلام کی تلاوت، تلاوت قرآن تو بعد کی ہوندا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ نذرانہ محبت پیش کیتا جاندا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت، حضور دی صفت و ثنا
سب تو پہلے میرے پروردگار اللہ نے کی اور کیتی کس انداز میں اللہ تعالیٰ دے قرآن یعنی اپنے کلام دے انداز میں. اے دیکھو نا قرآن پاک شاعرانہ انداز میں نازل کیتا گیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. شاعرانہ انداز میں قرآن پاک نازل ہویا ہے. یہ سارا قرآن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی صفتاں نال بھریا پیا ہے. ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جہان میں ہو بٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جو ان عاشقاں نے اصلی چور گتا. کوئی کچھ آکے کوئی کچھ آکے رات دن پہندا ایو شور گتا. اللہ نے عقل مکا دیتی تسا ہور گتا ایسا ہور گتا. یہ قرآن پاک ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نعتاں نال بھریا پیا. رب العالمین دی ذات بابرکات نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نام بیان کی. فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا پہ کردے نے اور پھر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبیوں رسولوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نام پڑھیا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے آمدیاں کو سمجھنا دیاں انہاں دے وچوں رب دے پیارے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کو تے کھڑے ہو کے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کی ربانا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. جنہاں نوں قرآن پاک نال محبت نہ ہو پچھلے سارے آکھو سبحان اللہ. اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ابراہیم تے کھڑیا ہو کے اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دا ملاد پڑھیا. ہن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم کوئی ایک تھاں تے نہیں لگے, ہزاراں تے لکھاں پتھراں تے آپ دے قدم مبارک لگے نے. لیکن جڑا مقام اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم نو عطا فرمایا وہ کسے پتھر نو نہیں عطا فرمایا. کیوں؟ اس واسطے اے مقام میں ابراہیم پتھر او وے جے اوتے کھلو کے رب دے پیارے خلیل نے رب دے پیارے حبیب دا ملاد پڑھیا. تے جس جگہ تے حضور دا ملاد ہوے, جس گھر وچ حضور دا ملاد ہوے, حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جڑا فرمان حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نعمت کبریٰ دے اندر نقل فرمایا وے. او نعمت کبریٰ کتاب جڑی آج تو تقریباً 500 سال پہلے لکھی گئی تھی, وہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ جس گھر دے جس جگہ دے اوتے سال دے وچ ایک مرتبہ حضور دے ملاد دی نافل ہو جاوے, سارا سال اللہ تعالیٰ دے فرشتے آسمان تو اتر کے اس جگہ دا دیدار کردے ہوئے. بولو اس جگہ دا کی کردے نے؟ دیدار کردے نے. تے پھر کنے خوش بخت نے وہ لوگ جڑے اپنے اپنے گھراں وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ملاد مناوندے نے, تے جھنڈیاں لاندے نے, کمکمے لاندے نے, لائٹاں لاندے نے, چراغاں کردے نے, سارا انتظام اہتمام کر کے پھر کی اعلان کرتے ہیں آگے یار ہے تمہارا ہمارا نبی, آگے یار ہے تمہارا ہمارا نبی, پڑھیے آگے یار ہے تمہارا ہمارا جشن میلاد گھر گھر مناؤ
حضور دے جنی آن دی خوشی ہونی والا پڑھو آگے آ ہے تمہارا نبی آگے آ ہے تمہارا جشن میلاد گر گر مناؤ سبھی جشن میلاد گر گر مناؤ سبھی آگے آ ہے تمہارا نبی آگے آ ہے تمہارا. یہ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت خوانی کی تھی. اٹھا کے دیکھو بخاری شریف, اٹھا کے دیکھو مسلم شریف, اٹھا کے دیکھو ترمذی شریف, اٹھا کے دیکھو نسائی شریف, اٹھا کے دیکھو مشکات شریف, اٹھا کے دیکھو ابن ماجہ شریف. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ, میں تہاڈی صفت و سلام کے اندر دو چار کئی شعر جوڑے نے, اگر تہاڈا حکم ہوے تے میں سنا دواں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نعتاں حضرت حسان ابن ثابت نے دو قسم دیاں لکھیاں نے. دو قسم دیاں نعتاں حضرت حسان ابن ثابت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں لکھیاں نے. او نعتاں دا انداز کتھوں لیا سی؟ اللہ تعالی نے پاک کلام کو لیا سی. یہ سارا قرآن الحمد تو لے کے والناس تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت حضور دی صفت و ثنا دا گلدستہ ہے. اے دے وچ نعت لقد جاءکم رسول من انفسکم, نعت کی یہ قد جاءکم اللہ نور, نعت کی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نعت کی یہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. نعت کی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی کریم علیہ السلام کی ڈائریکٹ صفت و ثنا کی نہیں جا رہی ہے, لیکن تبت یدا ابی لہب وتب, یہ بھی نعت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت سے نبوت دے تے تحفظ کیتا گیا ہے. نبی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نعتاں لکھیاں او جنہاں وچ وضحا دے چہرے دا ذکر, واللیل دیاں زلفاں دا ذکر, حامیم دے گلداں دا ذکر, یاسین دے سر دیاں لڑیاں دا ذکر, طٰہٰ دی جبین دا ذکر, والفجر دی پیشانی دا ذکر, ورفعنا لک ذکرک دے تاج دا ذکر, سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ دی سیر دا ذکر, ثم دنا فتدلی فکانا کا بقولین دے معراج دا ذکر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج دا ذکر, معراج دا ذکر وہ بھی ایسا ہے کہ ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا کیتی جا رہی ہے. ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا بلا واسطہ کیتی جا رہی ہے, لیکن یہ ڈائریکٹ صفت و ثنا کیوں کیتی گئی؟ تبت یدا ابی لہب وتب نوح ملکل والکلم ما یذکرون. اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں صفتاں یہ ڈائریکٹ کیتیاں جا رہی ہیں, پھر واسطہ کیتیاں جا رہی ہیں. اور جنہاں دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تیرا وضحا دا ذکر, جلال دا ذکر, جمال دا ذکر, کردار دا ذکر, گفتار دا ذکر, دستار دا ذکر, لباس دا ذکر, حضور دی چال دا ذکر, کھان پین دا ذکر, اٹھن بیٹھن دا ذکر, چلن پھرن دا ذکر, کھول ڈھاکن دا ذکر, ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی مقام سے عظمت شان بیان کیتے گئے. لیکن زیادہ نعتاں حضرت حسان ابن ثابت نے اور پڑھیاں نے جنہیں بیچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمناں دی ٹھٹائی کیتی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمناں دی سرکوبی کیتی, انہاں دی حجر کیتی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمناں دی ٹھٹائی کیتی. یہ دونوں انداز حضرت حسان ابن ثابت نے قرآن پاک دے کولوں حاصل کیتے. عرض کیتی یا رسول اللہ, میں تہاڈی شان دے وچ چند شعر لکھے نے, حکم ہوے تے سنا دواں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح نہیں, آؤ میں تہاڈے واسطے ممبر منگوانا وا, ممبر لے آیا جاوے, اودے اوتے کپڑا بچھایا جاوے, اوتے حسان ابن ثابت نوں بٹھایا جاوے, تے پھر ذکر مصطفیٰ سمایا جاوے. بولو پھر ذکر مصطفیٰ
ذکر سننے والا تھلے تشریف فرماوے، ذکر سنان والا ممبر مصطفی تے تشریف فرماوے۔ کیسی شان ہے، کیسی عظمت ہے، کیسی شفقت ہے میرے آقا دی۔ حضرت حسان ابن ثابت جو کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاص دیا جناب عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی ایسے عدل نو ایسے انصاف نو مد نظر رکھدیا ہویا جس وقت بیت المقدس ور جاندے نے پے آخری میل آ گیا تے سواری دو تے غلام نے سوار ہونا سی، آقا پیدل جانا ہے پیا۔ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا۔ جدو آقا دا حکم ہو جاوے تھلے بہ جا، تھلے بہ جانا چاہیے۔ جدو آقا دا حکم ہوے ممبر دے اوپر بہ جا تے ممبر دے اوپر صحابہ بہ جاندے سن۔ الامر فوق الادب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دے عمل کرنا بھی عین ادب تے عین احترام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت ہے، آپ دا ادب تے آپ دا احترام ہے۔ جناب حسان ابن ثابت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا تلاوت ہوا آپ دے کنڈل یاسین دے سر دیاں لڑیاں ویخ ویخ کے ویخ ویخ کے ویخ ویخ کے کی پہ کہتے نے بارو مل عالم تارا کر تو عینی یا رسول اللہ وآسانو مل عالم تارا کر سونا کسی ماں نے جمے نہیں۔ بولو تواڈے جہا سونا کسی ماں نے، بولو بولو تواڈے جہا سونا کسی ماں نے، تواڈے جہا سونا حسین جمیل پیارا خوبصورت محبوبہ دا محبوب تواڈے جہا سونا کسی نے آج تک جمیا ہی نہیں۔ مکے چار چوبیرے، مکے چار چوبیرے پکار پہ گئی والی دعا جہان دا آیا۔ مکے کا جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندیاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نور جدو مجھے میرے وچوں دار ہویا خرج منی نور۔ بھیجن والا کون ہے؟ خدا۔ تے پیجن والا کی فرماؤندا پیا کر جا اقم باللہ نور و کتاب مبین۔ آن والا کہندا پیا اول ما خلق اللہ نور۔ دے گھر جا کے دودھ پیندے نے حلیمہ سعدیہ فرماؤندیاں نے جدوں دا آمنہ دا لال میرے گھر وچ تشریف لے آیا ہے مصیبہ بنن دی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ نور اصلی چمکیا غائب اندھیرا ہو، نور
تیری گل نہیں، ماشاءاللہ، یہ تیری گل نہیں، میری گل نہیں، اور کسے مفتی قاضی دی گل نہیں، جناب آمنہ فرماؤندیاں نے، بولو جناب آمنہ فرماؤندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماؤندیاں نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے جب میرا لال میری گود میں تشریف لے آیا ہے، میں دیکھا مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک ساری دنیا روشن ہو گئی۔ بولو ساری دنیا، اللہ تعالیٰ تھوڑے دل بھی روشن فرما دے، مل کے بولو ساری دنیا، ساری دنیا روشن ہو گئی ہے، مکہ بھی روشن ہو گیا، مدینہ بھی روشن ہو گیا، عرب بھی روشن ہو گیا، عجم بھی روشن ہو گیا، مشرق بھی روشن ہو گیا، مغرب بھی روشن ہو گیا، شمال بھی روشن ہو گیا، جنوب بھی روشن ہو گیا، فرش بھی روشن ہو گیا، عرش بھی روشن ہو گیا۔ آپ فرماندیاں نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا، اپنے کچے کوٹھے وچ بیٹھ کے شام دے محلات نظر آ گئے۔ اگے کنیاں دیواراں نے، ایک نہیں، دو نہیں، ترے نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 10 نہیں، پتہ نہیں کنیاں دیواراں نے، پتہ نہیں کنے پہاڑ نے، کنے درخت نے، کنے محل نے، جناب آمنہ دے کچے کوٹھے تو لے کے ملک شام دے محلات تک، پتہ نہیں درمیان دے اندر کنے کوٹھے تے کنے مکان تے کنے محل تے کنیاں کوٹھیاں تے کنے پہاڑ تے کنے درخت نے، لیکن جناب آمنہ فرماندیاں نے میں کچے کوٹھے وچ بیٹھ کے میرے کول کوئی اس طرح دا آلہ نہیں، میرے کول کوئی اس طرح دی دوربین نہیں، میرے کول کوئی اس طرح دا کیمرہ نہیں، میرے کول کوئی اس طرح دا آلہ نہیں کہ میں ایتھوں بیٹھ کے میں مشرق بھی ویکھ سکاں، مغرب بھی ویکھ سکاں، شمال بھی ویکھ سکاں، جنوب بھی ویکھ سکاں۔ جناب آمنہ اپنے پیارے لال دی روشنی دے وچ فرماندیاں نے مینوں شام دے محلات نظر آ گئے، جس ماں دیاں نظراں دا اے کمال ہے، وہ پیدا ہون والے نبی نور علا نور دیاں نظراں دا کی کمال ہوے گا۔ انہاں دے بارے اگر کوئی آکے نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں، انہاں دے بارے اگر کوئی یہ آکے کہ نبی نو کل دا پتہ نہیں، دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں، دیوار کنے انچ دی ہے، 9 انچ دی ہے، 4 انچ دی ہے، 12 انچ دی۔ جناب آمنہ فرماندیاں نے میں کچے کوٹھے وچ بیٹھ کے شام دے محلات ویکھ رہے، اے حضور دی نورانیت دا مقام ہے، بولو بولو حضور دی نورانیت دا مقام ہے کہ جشن میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے۔ جڑے جڑے حضور دے نور نو مندو آکھو سبحان اللہ۔ جشن میلاد النبی ہے کیا سہانا نور، جشن میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور، بولو آ گیا وہ نور والا جس کا پڑھیے پڑھیے آ گیا وہ نور جس کا سارا۔ اس چوک میں بیٹھ گئے، جامع مسجد یا رسول اللہ میں بیٹھ گئے، اللہ دے پیارے محبوب دا ذکر کرنے والے ہو، اپنی آواز والے بھی ویکھو تے رب دا فرمان بھی ویکھو، وارا فانا لکا ذکرک۔ اللہ فرماندا ہے میں اپنے محبوب دے ذکر نو بلند کرنا وا، خدا دی سنت تے عمل کردیا ہویا جنہ ہو سکدا ہے تسی بھی اپنے محبوب دا ذکر بلند کر لو، ایمان کہہ دو آ گیا وہ جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا
سیرت دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو جناب حبیبی کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے نبیوں دے وچوں ایک نبی جنہ دا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام. جناب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے ماہ رجب دی 27ویں رات. ماہ رجب دی 27ویں رات ادھی رات اگے تے ادھی رات پیچھے لوکی بے میرے پے سارا کنان تاریکی وچ ڈوبیا پیا. ہر پاسے تاریکی تاریکی ہر پاسے نیرا ہی نیرا وے. ادھی رات گزری منٹاں سکنٹاں دے اندر سارا کنان جگمگ 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 کرن لگ پیا. سارا کنان جگمگ جگمگ کرن لگ پیا. لوکی کہندے نے آسمان دوتے چن وی نہیں. یہ جگمگ جگمگ کیویں کرن لگ پیا؟ دن بھی نہیں کہ سورج ہوے سورج دے نال دنیا روشن ہو جاندی ہے، نہ دن کہ سورج دے نال دنیا روشن ہوے. چند بھی نہیں چڑھیا. ماہ رجب دی رات بھی ہوے 27ویں رات جس رات نو چند بھی فجر ویلے طلوع ہوندا ہے. لوکی بڑے متحیر ہوئے متعجب ہوئے ویلے کی نے ہن کی کیتا جاوے فیصلہ کران واسطے. جناب یعقوب علیہ السلام دے کول آئے آگے کیتی اے اللہ دے پیارے نبی یعقوب علیہ السلام سانو شک پی گیا وے ڈاؤٹ ہو گیا وے شبہ پی گیا وے. منٹاں سکنٹاں دے اندر سارا کنار روشن کیویں ہو گیا جگمگ جگمگ کیویں ہو گیا ہے. ایرا ساڈا ازالہ کرو خود فہمی دا ازالہ کرو. جناب یعقوب علیہ السلام اس علاقے دے معززین نو کٹھیا کر کے اپنے گھر وچ لے گئے. جا کے فرمایا آؤ میرے بیڑے دے اندر آؤ میرے سین دے اندر آؤ میرے سین دے اندر آ کے دیکھو. جب لوگ جناب یعقوب علیہ السلام دے بیڑے وچ گئے آپ نے فرمایا آ دیکھو آسمان دے اوتے چڑھنے تے کوئی گل نہیں. اللہ تعالی نے زمین دے اوتے یوسف علیہ السلام دی شکل وچ مینوں چن دا فرمایا ہے. جناب یوسف علیہ السلام دے مکھ دا چانن آپ دے مکھ دا چانن جمال خوبصورتی اینی ہے کہ آپ دے مکھ دے جمال دے نال سارا کنان روشن ہو گیا ہے. تے میں عرض کرنا وا جس دن حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہو سارا کنان روشن ہو جاتا ہے. جدو محمد عربی پیدا ہون سارا جہان روشن ہو جاتا ہے. ساری زمین روشن ساری زمین روشن سب آسمان روشن ساری زمین روشن سب آسمان روشن او دے نور نال ہویا او دے نور نال ہویا سارا جہان روشن نوریا نغمہ گایا اج کملی والا آیا اج کملی والا آیا اج کملی اجے بھی سارے دی آواز نہیں اللہ تعالی مدینے لے جاوے اج کملی والا اج کملی پڑھیے اج کملی والا آیا اج کملی آمد نبی دی ہوئی آخو سبحان اللہ. آمد نبی دی ہوئی رب نے لوائے چندے میلاد دی خوشی وچ اللہ نے منڈے ونڈے ایک سن رب منایا اج کملی والا آیا اج کملی والا آیا اج کملی والا پڑھیے اج کملی والا آیا اج کملی والا. ہاں تو میں عرض پیا کرنا جناب حسان ابن ثابت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میریاں اکھاں نے تواڈے جہا سونا کوئی ویکھیا ہی نہیں. بولو میریاں اکھاں نے تواڈے جہا سونا کوئی ویکھیا ہی نہیں. تے ویندیاں بھی کیویں اج تک کسے ماں نے تواڈے جہا سونا جمیا ہی نہیں. خلقتا مبرأ من کل عیب
کأنک قد خلقت کما تشاء. جدو رب العالمین دی ذات بابرکات نے تانوں پیدا فرمایا تے ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے. اے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، اے عقیدہ رکھنا ایک عیب ہے. نبی کر کچھ نہیں سکتا ایک عیب ہے. نبی مر کے مٹی ہو گیا وے اے بھی ایک عیب ہے. نبی ساڈے جہا بشر اسی نبی وغیرہ بشر اے بھی ایک عیب ہے. نبی ڈگ پیندا ہے، نبی بھول جاندا وے اے بھی ایک عیب ہے. رب پیا فرماوندا ہے میرے محبوبہ میں تینوں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے. قرآن پاک یہ لا ریب، بولو قرآن پاک یہ لا ریب. تے جدے اتے نازل ہویا وے او وے بے عیب. قرآن پاک لا ریب جدے اتے نازل ہویا وے او وے بے عیب. او دے وچ بھی کوئی عیب نہیں، اے دے وچ بھی کوئی عیب نہیں، او دے وچ بھی کوئی ریب نہیں، اے دے وچ بھی کوئی، اے دے وچ بھی کوئی ریب نہیں. آگے کی فرمایا کا انا کا قد خلقت کما تشاء. میرے محبوبہ جدو رب نے دونوں پیدا فرمانا چاہیا تے تانوں تہاڈی مرضی دے مطابق پیدا فرمایا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں بہت کے مصطفیٰ اہل سنت اہل جنت اہل سنت اہل جنت اہل سنت اہل جنت رسالت. جدو تیری واری آئی تے میری واری آئی رب نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تیری میری واری ہے تے رب نے فرمایا اللہ او اللہ ہے جیڑا اللہ ماواں دے پیٹاں وچ بچے دی صورت بناندا ہے کیف یشاء جویں چاہندا ہے. کسے نو کالا بنا دیتا، کسے نو گورا بنا دیتا، کسے نو لمبا بنا دیتا، کسے نو بلند قد بنا دیتا، کسے نو پست قد بنا دیتا، کسے نو کس طرح دا بنا دیتا، کسے نو کس طرح دا بنا دیتا. تیری واری آئی تے کیف یشاء، میری واری آئی تے کیف یشاء. پہلے نبیاں دی واری آئی تے کیف یشاء، رسولاں دی واری آئی تے کیف یشاء، پیغمبراں دی واری آئی تے کیف یشاء، صحابہ دی واری آئی تے کیف یشاء، تابعین دی واری آئی تے کیف یشاء، تبع تابعین دی واری آئی تے کیف یشاء، بزرگاں نے دین دی واری آئی تے کیف یشاء، اولیاء کاملین دی واری آئی تے کیف یشاء، امام اعظم دی واری آئی تے کیف یشاء، غوث اعظم دی واری آئی تے کیف یشاء. سارے نبیاں بڑیاں رسولاں پیغمبراں نبیاں بڑیاں صدیقاں شہیداں بڑیاں خطبہ غوثاں بدالاں دی واری آئی تے کیف یشاء. حضرت حسان ابن ثابت دا کی عقیدہ وے جدوں میرے محبوب دی واری آئی تے کمال شاء. اونا دے واسطے کیف یشاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے کمال یشاء. اونا دے واسطے کیف یشاء جویں خدا نے چاہیا بنا دیتا. جدوں محبوب دی واری آئی تے کمال یشاء. میرے محبوبہ جویں تو چاہویں گا، بولو بولو جویں تو چاہویں گا تے پھر کیوں رہیا کیا جاوے آگے کیا ہے تمہارا ہمارا نبی آگے سونا پیارا شادی موجود او کبری منایا گیا ہے تمہارا ہمارا نبی آ گیا ہے تمہارا. جشن میلاد گر گھر مناؤ سبھی، جشن میلاد گر گھر مناؤ سبھی، آ گیا ہے تمہارا نبی آ گیا ہے تمہارا. بھائی ادھر میرے وال توجہ کرو، میرے وال توجہ کرو، میں تمہیں سنانا پیا. آیا گیا ہے تمہارا مکے چار چفیرے پکار پہ گئی،
والی تم جہان دا آیا ہے فتوحا چیرا تے واللیل زلفا تے کسے ماں کر ماں والی جایا ہے او دے حسن دی چال نہ جائے چلی حسن والے مکھ لکایا ہے جدو ٹردا تے کردی زمین سجدے حجر و شجر نے دیس نوایا ہے جتھے کئی خدا سن جھوٹے دے جتھے کئی خدا سن جھوٹے دے چنڈا اوتھے توحید دا لایا ہے کیوں نہ خوشیاں ظہوری مناون سارے کملی والا تشریف لے آیا ہے تمہارا ہمارا نبی آ گیا ہے تمہارا نبی آ گیا ہے تمہارا جشن میلاد گر گر مناؤ سبھی آ گیا ہے تمہارا رب العالمین دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے مقامات تے بڑے معجزات تے بڑے تصرفات تے بڑے کمالات دے کے دنیا تے محفوظ فرمایا ہے اور او دی شان اینی ہے اگر کوئی بندہ او دی اتباع کرے تے پھر او بھی اللہ دا حبیب بن جاندا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اسی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا گہرا یار بنایا اینج کر لو پکا یار بنایا امتحانات جدو کامیاب ہو گئے نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ سارے امتحانات جو پاس ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہن تیرے سر تے تاج انی جاعلک للناس اماما تاج پہنایا تے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اپنا گہرا یار بنایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان محبوبیت دا مقام ہے جڑا حضور دی اتباع کردا ہے خدا تعالی اونوں بھی اپنا حبیب بنا لیندا اونوں یعنی امتیاں دے وچوں اللہ تبارک و تعالی اونوں اپنا محبوب بناندا ہے جڑا محبوب دی اتباع کردا ہے یہ کسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت خوانی بولو کسی حضور دی نعت خوانی نبیاں نے کیتی ولیاں نے کیتی صدیقاں نے کیتی شہیداں نے کیتی کتبہ نے کیتی ابدالہ نے کیتی پیراں نے کیتی فقیراں نے کیتی بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا کائنات دی ایک ایک چیز پہ کر دی ہے درختاں دا ایک ایک پتا سمندر دا ایک ایک قطرہ ریت دا ایک ایک ذرہ تے گھاہ دا ایک ایک تنکا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان دے ڈنکے بجاؤں گا اگلی گل کی اگلا سٹیپ کیڑا سی واعظ و تقریر محفل میلاد دے معمولات وچوں ایک سٹیپ کی ہے واعظ و تقریر محفل لانا قرآن و حدیث دی روشنی وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد بیان کرنا سبحان اللہ اے ساری محفل لگی ہوئی ہے خطاب کردا پیا کون رب العالمین سبحان اللہ سنتے کون نے پہ انبیاء آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے اللہ دا قرآن پھر نبی دا فرمان سنو اے میلاد شریف ایک ایسی خوشی ہے اے کہ میں فکری گل کرن لگا توجہ کے نال ذرا دل دے کناں نال سنیا جے اللہ تعالیٰ نے تانوں بڑیاں خوشیاں دتیاں اللہ تعالیٰ ہور عطا فرمائے آمین بڑیاں خدا نے تانوں خوشیاں دتیاں نے تے انہاں خوشیاں وچوں کوئی خوشی ایسی ہے جڑی خوشی تہاڈی ذات تک محدود رہندی اللہ اللہ اور تمہیں کوئی 2 سال بعد 4 سال بعد 5 سال بعد تا کوئی گہرا یار سجن بلی ساتھی دوست مل جائے نا تو تھی کہتے بھائی اج تو عید ہی ہو گئی بڑی خوشی ہوئی یار تین عرصے بعد ملے موتا بعد تو مینو ملے مینو تو بڑی خوشی ہوئی ہے اور دعا کرو اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے اوتھے تا کوئی یار بن جائے تو جدو تسی واپس آؤ گے 2 سال بعد 4 سال بعد تو آپس ملاپ ہوئے تسی ملو تو تمہیں کنی خوشی ہوئے گی اے وہی میرا حرمین شریفین دا ساتھی ہے اے میرے حج دا ساتھی ہے میرے عمرے دا ساتھی ہے کنی خوشی ہوندی ہے یہ خوشی ہوندی ہے مگر ذات تک کوئی خوشی ہوئے جڑی خوشی گھر دے 4 دیواری تک محدود رہندی ہے گھر دی 4 دیواری تک محدود رہندی ہے
کوئی خوشی ایسی ہے گلی تک رہتی ہے، کوئی خوشی ایسی ہے محلے تک رہتی ہے، کوئی خوشی ایسی ہے پنڈ تک رہتی ہے، کوئی خوشی ایسی ہے تحصیل تک رہتی ہے، کوئی خوشی ایسی ہے تحصیل ٹھیکیدار تک رہتی ہے، کوئی خوشی ایسی ہے ضلع ناروال تک رہتی ہے، کوئی خوشی ایسی ہے ڈویژن تک رہتی ہے، کوئی خوشی ایسی ہے صوبے تک رہتی ہے، کوئی خوشی ایسی ہے ملک تک رہتی ہے، کوئی خوشی ایسی ہے بر اعظم تک رہتی ہے، کوئی خوشی ایسی ہے ایک جہان تک رہتی ہے، لیکن ایس زمین دے اوتے ایس آسمان دے تھلے اللہ نے سانو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل دے وچ ایک ایسی خوشی عطا فرمائی ہے، اے خوشی صرف ذات تک نہیں، گھر تک نہیں، گلی تک نہیں، بازار تک نہیں، محلے تک نہیں، چوک تک نہیں، پنڈ تک نہیں، ضلع تک نہیں، ڈویژن تک نہیں، صوبے تک نہیں، ملک تک نہیں، بر اعظم تک نہیں، ایک جہان تک نہیں، اے خوشی خوشی ہے جڑی زمین والے بھی کہتی ہے، آسمان والے بھی کہتی ہے، مشرق والے بھی کہتی ہے، مغرب والے بھی کہتی ہے، شمال والے بھی کہتی ہے، جنوب والے بھی کہتی ہے، عرش والے بھی کہتی ہے، عرش والے بھی کہتی ہے، درندیاں کہتی، چرندیاں کہتی، پرندیاں کہتی، انساناں کہتی، حیواناں کہتی، بے زباناں کہتی، شمس و قمر نے کہتی، پیروکار نے کہتی، خشکو تارے کہتی، بلکہ آج کر لو اے خوشی خوشی ہے جڑی خدائی نے بھی کہتی ہے، خود خدا نے بھی کہتی ہے۔ بولو اے خوشی او خوشی ہے جڑی خدائی نے بھی کیتی ہے تے خود خدا نے بھی، بلکہ انج کر لو تسی نواں مکان بناندے ہو نا تے پہلے کی کردے ہو، آؤ جی مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، آؤ اپنے مبارک ہاتھاں دے نال ساڈے مکان دا سنگے بنیاد رکھو تے نالے دعائے خیر کر دو۔ جس وقت تسی دکان پاندے ہو اس وقت آؤ جی دعائے خیر کر دو، پڑھائی کرو جی، ختم شریف پڑھ دو جی، کوئی بھی چنگا کام شروع کرو تے اللہ دے نام تو تے نبی پاک علیہ السلام دے اوتے درود و سلام تو او تسی کام کردے ہو، شروع کردے ہو، ایڈی وڈی کائنات 18,000 مخلوقات، اے زمین، 7 بر اعظم، 7 آسمان، عرش، فرش، لوح، قلم، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ایڈی وڈی کائنات دا افتتاح اللہ تعالیٰ نے کس نے کیتا ہے؟ محفل میلاد مصطفیٰ تو کیتا ہے۔ کائنات محفل میلاد مصطفیٰ کر کے خدا تعالیٰ نے کائنات کا افتتاح فرمایا۔ آؤ سارے نبیوں جمع ہو جاؤ، رسولوں جمع ہو جاؤ، پیغمبروں جمع ہو جاؤ، آدم علیہ السلام تو ہی آ جا، نوح علیہ السلام تو ہی آ جا، عیسیٰ علیہ السلام تو ہی آ جا، یعقوب علیہ السلام، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں جمع ہو جاؤ۔ یا اللہ کی کرن لگا ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں اپنے محبوب کا ملار بنا لگا ہوا، ملار بنا لگا ہوا، ایک رب العالمین دی ذات بابرکات نے خوشی کی تھی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ سارے نبیوں جمع ہو جاؤ، سارے نبی رسول پیغمبر جمع ہو گئے تے نقشہ بناؤ اپنی آنکھاں دے سامنے، ویکھیا تے نہیں تسی اسی ویکھیا تے نہیں، لیکن عالم تصور دے اندر چلے جانے، عالم تخیل دے اندر خیالی طور تے اوتھے چلے جانے کی نقشہ بنیا ہوا سی۔ اج تسی محفل میلاد مصطفیٰ سجائی ہے تے جھڑیاں لائیاں نے، باہر کوئی گن مین کھلا رہا وے یا نہیں کھلا رہا، یہ محفل میلاد مصطفیٰ سجائی ہے، یہ کنی عظمت ہے، کنی شان ہے، لیکن جڑی محفل اللہ دی ذات نے سجائی ہوئے سی تے سنن والے نبی اور کے آدم کو لا کے عیسیٰ علیہ السلام تک
کوئی وہ وعدہ کیتا نہیں سی، کوئی بد مذہب نہیں سی، سارے نیک سے سارے پاک سے سارے صاف۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ میں نقشہ پیش کرنا ہوا تیسرا سپارہ آخری رکوع میں نقشہ پیش کرنا ہوا مجمع انبیاء دا، بولو مجمع انبیاء دا، مجمع انبیاء دا، خطاب رب العلا دا، مجمع انبیاء دا، خطاب رب العلا دا، مجمع انبیاء دا، خطاب رب العلا دا، میلاد محمد مصطفیٰ دا، مجمع انبیاء دا، خطاب رب العلا دا، میلاد محمد مصطفیٰ دا۔ شاعرانہ انداز وچ میں ترجمانی کر دینا وا اپنے لفظاں دے اندر جڑی نعت میں لکھی ہونا ایک شعر پیش کرنا وا روزے ازل دا نقشہ سامنے لے آ کے پیش کرنا وا پیا کے ارواح انبیاء کو، ارواح انبیاء کو میرے خدا بلایا، روزے ازل کو رب رب نے میلاد خود منایا، یہ سنت الہی ہم کر ادا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے، بولو میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے۔ اے سی اللہ دا قرآن، بولو ایک ہی سی موضوع بڑا لمبا چوڑا، بس اشارہ کافی سی، میں اشارہ پیش کرنے واسطے اس کا توجہ دلائی ہے۔ اے سی اللہ دا قرآن تے ہن تسی سنو ساڈے نبی دی زبان، ساڈے پاس ساڈے نبی دی زبان، ساڈے شان کس غیر دا بیان چنگا لگ۔ اور سنو مشکات شریف دی حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی دے اندر تشریف لے آئے، صحابہ کرام نو دیکھیا اللہ دے نبیاں دا تذکرہ پہ کردے نے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہندے نے پہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام نو صفی اللہ بنایا۔ دوجے صحابی کھڑے ہوئے، انہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نو نبی اللہ بنایا ہے۔ کسی صحابی نے بیان فرمایا خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام نو خلیفۃ اللہ بنایا ہے۔ کسی صحابی نے بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ بنایا ہے۔ کسی صحابی نے بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام نو ذبیح اللہ بنایا ہے۔ کسی نے بیان کیتا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ بنایا ہے۔ جدو نبیاں دا ذکر کیتا اینی دیر گزری وضحا دے تیرے والا تشریف لایا، آ گیا ہے تمہارا ہمارا نبی، آ گیا ہے تمہارا۔ جدا جدا نبی آیا وہ مل کے کیا تو وہ آ گیا ہے تمہارا نبی، آ گیا ہے تمہارا۔ محبت نہ کیا تو وہ آ گیا ہے تمہارا۔ اتنی دیر گزری میرے آقا کالی کملی والے رب دے تاجدار رب دے سونے پیارے محبوب تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی پہ کر دے سو، عرض کی تھی یا رسول اللہ نبیوں دا ذکر پہ کر دے سا، نبیاں دا میلاد بیان پہ کر دے سا، نبیاں دا تذکرہ پہ کر دے سا۔ تے جدوں کسے دا ذکر کریے تے کتھوں شروع کری دا وے او دی پیدائش تو شروع کری دا ہے۔
تائیں تے خدا تعالی نے قرآن پاک فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم، یاد کرو کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو وذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کرو کتاب کے اندر جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نو وذکر فی الکتاب موسیٰ، وذکر فی الکتاب ادریس، وذکر فی الکتاب مریم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، نبیاں نو یاد کرو، رسولاں نو یاد کرو، پیغمبراں نو یاد کرو، حضرت آدم علیہ السلام نو یاد کرو، وذکر عبدنا ایوب، ساڈے بندے حضرت ایوب علیہ السلام نو یاد کرو، فلانے نبی نو یاد کرو، فلانے رسول نو یاد کرو۔ انہاں آیتاں دے اوتے عمل کردیاں ہویا اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دے صحابہ نبیاں دا تذکرہ پہ کردے نے، نبیاں دا ذکر پہ کردے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلامو، پہلے نبیاں دا تذکرہ پہ کردے ہوئے اپنے نبی دا بھی میلاد منایا کرو۔ آپ نے فرمایا دے کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو سبی اللہ بنایا ہوئے، کوئی شک نہیں اللہ نے نوح نو نبی اللہ بنایا ہوئے، کوئی شک نہیں داؤد نو خلیفۃ اللہ بنایا، کوئی شک نہیں ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا، کوئی شک نہیں اسماعیل نو ذبیح اللہ بنایا، کوئی شک نہیں موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنایا، کوئی شک نہیں عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ بنایا، کوئی شک نہیں الہوانا حبیب اللہ، تواڈے نبی نو اللہ تعالی نے حبیب اللہ بنایا ہے۔ مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام دی توجہ اپنے میلاد وال مبذول فرمائی ہے۔ فرمایا پہلے نبیوں دا میلاد کر دیو، اپنے نبی دا بھی میلاد منایا کرو۔ یہ سی تیجا سٹیپ۔ اس تو بعد محفل میلاد وچ کی کیتا جاندا بھائی، تو تسی کی کردے ہو بھائی؟ او بھائیو تسی کی کردے ہو بھائی؟ چوتھے نمبر تے چوتھا سٹیپ کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ دروداں دے گجرے تے سلاماں دے تحفے پیش کیتے جاندے ہیں۔ اور اج ہی نہیں کل نہیں، کی ہو گیا؟ ہاں جی اچھا مینوں چوتھا کام کیڑا کیتا جاندا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تے او دے فرشتے درود پڑھتے سن، پڑھتے نے، پڑھتے رہن کے۔ یصلون کی ہے مضارع، بولو کی ہے مضارع، حال دا معنی بھی استقبال دا معنی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے درود و سلام پڑھدا سی، پڑھدا ہے، یعنی صبح ازل تو لے کے روزے ازل دی صبح تو لے کے تے روزے ابد دی شام تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھیا جا رہا سی، پڑھیا جا رہا ہے، وہ پڑھیا جاندا رہے گا۔ تے پڑھدا کون ہے؟ اللہ تے او دے تے ایمان والےو تسی بھی پڑھیا کرو، بولو تسی بھی۔ ہن ایک حدیث پاک سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے 70,000 فرشتے صبح تے 70,000 فرشتے شام نو حضور دے روزے تے اوندے نے تے صبح آئے ہوئے شام تک درود و سلام پڑھتے ہیں۔ شاہد صاحب توجہ کرو، تے شام نو آن والے صبح تک پڑھتے رہتے۔ یہ حدیث پاک تسی اگے بھی سنی، لیکن میں جڑا نتیجہ کڈنا چاہنا نا وہ تسی توجہ نال سنو۔ کی کرتے ہیں؟ بولو درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اگر تانوں بلاوا آ جاوے تانوں کنا چاہ چڑھے گا؟
تسی دن گن کے گزارو گے، گن گن کے دن گزارو گے، دن گن کے راتاں گزارو گے، کدوں ویلا آوے اسی محبوب دے قدماں وچ پہنچیے، تے جدوں جاؤ گے نا اس وقت بڑا چاہ چڑھیا ہوندا وے، بڑی خوشی ہوندی ہے، تے جدوں واپس آندے ہو اس وقت تسی اپنے مقدراں تے ناز کردے ہو، ساڈے کیسے مقدر نے، اسی حضور دے قدماں 'چ حاضری دے کے آئے ہاں، فرشتے آندے نے خوشی دے نال تے جاندے نے خوشی دے نال، بولو آندے نے تے خوشی دے نال، جاندے نے تے خوشی دے نال، تے 70,000 صبح تے 70,000 ادھروں 70,000 آ رہا ہوندا ہے، ادھروں 70,000 جا رہا ہوندا ہے، 70,000 صبح آ رہا ہوندا ہے تے شام والا 70,000 نو جا رہا ہوندا وے، انج کر لو ایک جلوس آ رہا وے، ایک جلوس سبحان اللہ، فرشتیاں دا ایک جلوس 70,000 دا آ رہا وے، ایک جلوس، دو جلوس صبح تے دو جلوس شام نو، شام پیندی ہے ایک جلوس آ رہا وے، ایک جلوس جا رہا وے، صبح ہوندی ہے ایک جلوس جا رہا وے، ایک جلوس، روزانہ دے کنے ہو گئے؟ روزانہ دے جلوس 4 ہو گئے، انہاں 4 نو تسی 360 نال ضرب دیو، 4 نو تسی 360 دے نال ضرب دیو تے کنے بن جاندے نے؟ اسی پورے سال دے وچ 12 ربیع الاول شریف نو ایک جلوس کڈیے تے کئیاں نو یہ ہضم نہیں ہوندا، کتھے لکھیا جی جلوس کڈنا، کتھے لکھیا جی خوشی منانی، اور تسی ایک دی گل پہ کردے ہو، اللہ دے فرشتے پورے سال دے اندر 1440 جلوس کرتے ہیں، 2 صبح 2 شام تے روزانہ دے 4 تے 4 نو 360 نال ضرب دیو تے 1440 جلوس پورے سال دے وچ اللہ دے فرشتے کردے نے، ایک ہضم نہیں ہوندا پیا تے اللہ دے فرشتے 1440 جلوس پہ کردے نے۔ جی ویکھو نا اس تاریخ نو میلاد بھی ہے تے وفات بھی ہے تے تسی آن دی خوشی کر دیو، جان دا غم کیوں نہیں مناندے؟ پہلے نمبر تے گل ہے وے، توجہ نال سنیا جے، اپنے مسلک دے پوائنٹ توجہ نال سنیا کرو۔ پہلی گل ہے وے 12 ربیع الاول شریف نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہے وے لیکن وفات نہیں ہے۔ تسی سنو گے بھائی تے سنو، جو ٹھوا لا کے سنو تے پھر اللہ تعالیٰ تانوں جزا عطا فرمائے، اس طرح نہیں سنو گے، سنو تے ذوق نال سنو، سنو 12 ربیع الاول شریف نو حضور دی ولادت ثابت ہے مگر وفات ثابت نہیں۔ میں تھوڑی زیادہ نہیں، تھوڑی جی وضاحت کر دواں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دا 63 سالہ زندگی دا آخری خطبہ حج ادا فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تے حجۃ الوداع دے خطبے تو بعد 3 چند غروب ہوئے تے 3 چند طلوع ہوئے، جمادی ماہ ذو الحجہ دا چند غروب ہویا تے محرم دا چڑھیا، محرم دا غروب ہویا تے سفر دا چڑھیا، سفر دا غروب ہویا تے ربیع الاول دا چڑھیا۔ اس گل دے اوتے سب دا اتفاق ہے کہ سوموار والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت بھی ہے تے وفات بھی، دن دے اوتے سب دا اتفاق ہے۔ دن کیڑا سی؟ سوموار دا، بولو دن کیڑا سی؟ سوموار دا، دن دے اوتے سب دا اتفاق ہے۔ جدو حضور دی وفات ہوئی، ولادت ہوئی تے دن کیڑا سی؟ سوموار دا، لیکن تاریخ ولادت والی 12 ربیع الاول شریف سی، وفات والی تاریخ 12 نہیں سی۔ او کس طرح؟ تسی اندازہ کرو، غور فرماؤ، توجہ فرماؤ۔ 3 چند غروب ہوئے تے 3 چند، اگر 3ویں چند 29 دے ہون، ذو الحجہ بھی 29 دا ہوے، محرم بھی 29 دا ہوے، سفر بھی 29 دا ہوے، 3ویں چند 29 دے ہون تے پھر بھی 12 ربیع الاول سوموار نو نہیں آ سکتی۔ جے 3ویں چند 30 دے ہون، ماہ ذو الحجہ بھی 30 دا ہوے، ماہ محرم بھی 30 دا ہوے تے ماہ سفر بھی 30 دا ہوے
تے پھر بھی 12 ربیع الاول شریف سوموار نو نہیں آ سکتی تے جے ایک چند تریاں دا ہوئے 2 29 دے ہون تے پھر بھی 12 ربیع الاول سوموار نو نہیں آ سکتی تے جے ایک چند 29 تریاں دا ہوئے 2 چند تریاں دے ہون تے پھر بھی 12 ربیع الاول سوموار نو بولو حساب کر کے ویکھ لو سوموار نو 12 ربیع الاول شریف نہیں آ سکتی وفات کہڑے دن ہوئی ہے سوموار نو تے ولادت کہڑی تاریخ نو ہوئی ہے 12 ربیع الاول شریف نو وفات 12 ربیع الاول نو نہیں ہوئی وفات اور پیدائش دونوں کا اتفاق دن سوموار دے اوتے ہے لیکن 12 ربیع الاول نو ولادت ہوئی ہے وفات تو جدو 12 نو وفات نہیں ہوئی تے غم کس چیز دا اللہ وفات 12 نو نہیں ہے تے غم سوگ کس چیز دا پھوڑی کس چیز دی تعزیت کس چیز دی اور دوسرے نمبر تے اے توجہ کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کسی دا عزیز فوت ہو جاوے خدا نہ خاصہ ماں فوت ہو جاوے باپ فوت ہو جاوے بہن فوت ہو جائے بھرا فوت ہو جائے دھی فوت ہو جائے پتر فوت ہو جاوے بیوی فوت ہو جاوے بھانجا بھتیجا نواسا نواسی پوترا پوت کوئی بھی رشتہ دار فوت ہو جاوے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دنوں تو بعد غم جائز ہی نہیں 3 دن سو کرنا کنے دن بولو 3 دن اے حدیث پاک کدوں پڑھتے ہیں جدو محرم دا مہینہ ہوندا وے محرم دے مہینے چ آ کے محرم دا مہینہ ہوندا تے کہندے نے تسی امام حسین دا سو کیوں مناندے ہو بھائی سوگ تے 3 دنوں تو بعد جائز ہی کو نہیں تسی 1400 سال تو بعد امام حسین دا سو کیوں مناندے ہو پے افسوس کیوں پہ کردے ہو لیکن جدو ربیع الاول دا مہینہ ہوندا ہے اس وقت کہندے نے تسی آؤ دی خوشی مناندے ہو جان دا غم کیوں نہیں مناندے محرم وچ عقیدہ کوئی اور ہے تے ربیع الاول وچ عقیدہ کوئی صدقے جاواں سنیاں تیرے عقیدے تو جڑا عقیدہ محرمہ وچ وہی عقیدہ سفر وچ جڑا عقیدہ سفر وچ وہی عقیدہ ربیع الاول وچ حضرت سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماندے ہوندے سن بیلیا تیرا مکان ٹہ جاوے نواں بنا لے جُتی ٹوٹ جاوے نویں لے لے کپڑے پاڑ جان نویں سوا لے کوئی اور دنیا دی چیز خراب ہو جاوے خستہ حال ہو جاوے نویں لے لے لیکن عقیدہ نواں نہ لئی عقیدہ پرانا ہی رکھی اپنا عقیدہ نہ بدلی بولو اپنا عقیدہ اپنا مذہب نہ مذہب بدلی مذہب وہی رکھی جڑا 1400 سال تو چلے آیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دی تاریخ دی تھوڑی جی تحقیق ہے اور یہ سلام شریف پڑھیا جاندے اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دا اگلا سٹیپ کی ہے درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی آسمان تو فرشتے اترے اور اتر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے درود و سلام پہ پڑھ دیں چار چفیرے اگے پیچھے سجے کھبے حضور دے اوتے درود و سلام پہ پڑھ دیں اس تو اگلا سٹیپ کیا ہے دعا بولو کی ہے تے دعا دے بارے اللہ تعالی نے فرمایا فلیستجیبوا لی واذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان میں دعا کرنے والے دی دعا قبول کرنا ہے جدوں بھی دعا منگے کہ حدیث پاک جاندا ہے دعا مخ العبادہ دعا عبادت دا مغز ہے اور دعا تو بعد پھر تسی کی کرنا ہے ماشاءاللہ کلو وشربو نالے کھاؤ تے نالے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ کھاؤ تے نالے پیو اے سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد شریف اور میلاد شریف دے کچھ سٹیپ اے میلاد شریف دا مٹیریل تسی قرآن و حدیث دی روشنی وچ سماعت فرمایا وے اے فقیر نے بندہ ناچیز نے علماء دی خدمت دے طور تے اے ایک کتاب لکھی ہے جدا نام ہے فضائل علم و علماء توجہ نال غور نال سماعت فرماؤ فضائل علم و علماء قرآن و حدیث دی روشنی وچ علم دین پڑھن دے اور پڑھان دے سکھن سکھان دے فضائل و برکات ٹھیک ہے اس علاوہ اور بھی پیچھے ٹائٹل تے ہیں لیکن اے میں تہاڈی خدمت دے واسطے تحفے دے طور تے لے کے آیا ہاں اور اے دا ہدیہ نہ 5 نہ 10 نہ 100 نہ 50 پڑھو تے پڑھ کے عمل کرو تے فقیر واسطے دعائے خیر کرو یہ کتاباں نے جناب شاہ صاحب دے کول جڑے پیار والے محبت والے حاصل کرنا چاہن او انہاں کولوں فری حاصل کر سکتے ہیں اللہ پاک تانوں جزا عطا فرمائے واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفی
سلام
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ ہے شفا مانگتے ہیں. یا پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب نبی پاک صاحب اللہ کا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے وسیلہ جلہ سے ہماری اس حاضری کو قبول منظور فرما. اس حاضری کی برکت سے ہم سب کو مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ پاک بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے آزادی عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم سب کو بڑھ چڑھ کر خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما. جناب شاہد صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے، منتظمین اور ان کے دوسرے دور والے نزدیک والے افراد نے یا اللہ پاک مل جل کر جو محفل میلاد مصطفیٰ کے اہتمام میں انتظام کیا، یا اللہ پاک سب معاونین کو، منتظمین کو دونوں جہانوں کی عزتوں اور کامیابیوں سے مالا مال فرما. یا الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلہ سے اس مسجد کو آباد فرما، شاد فرما. یا الہ العالمین جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں یا اللہ پاک تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کا دنیا کا گھر آباد فرما، قبر کا گھر آباد فرما، آخرت کا گھر آباد فرما. یا الہ العالمین جو تیرے گھر کو روشن کرتے ہیں تو ان کی قبروں کو روشن فرما. یا الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری دعا ہمارے تمام فوت شدگان کے حق میں قبول فرما. الہ العالمین ہمارے والدین کی اور ہمارے تمام فوت شدگان کی ساری امت مصطفیٰ کی بخشش فرما. یا الہ العالمین جو احباب اس محفل پاک میں حاضر ہوئے یا اللہ پاک صاحب کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، پریشانیاں مصیبتیں دور فرما، مشکلات آسان فرما، ہمارے ملکی حالات بہتر فرما. یا الہ العالمین پاکستان کے مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما، پاکستان کے حکمرانوں کو نیک ہدایت عطا فرما. الہ العالمین موجودہ حکمرانوں کو خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یا اللہ پاک مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جو ان کو کرسیاں ملی ہوئی ہیں ان کو اپنی کرسیوں سے دنیاوی نہیں بلکہ دینی اور اخروی اور برزخی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما، مذہب حق کے اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما، اسی مسلک پر جینے کی اور اسی مسلک پر مرنے کی توفیق عطا فرما. الہی بحق کے محمد رسول دعا گناہگاروں کی کرنا قبول. الہی وہ زبان دے جو ثنا خوان محمد ہو، ہمارے جسم کو وہ جان دے جو قربان محمد ہو. یا الہی جب تک ہمارے جسم میں یہ جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے امیر. نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر میں جب بڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. کلمہ منظور سب بلا ہو دور، جب دمے ہو واپسی یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. آمین.